زیارت کرنے کے لیے، تو وہ زخمی بدن لے کر ذوالجناح پر تشریف فرما ہوتا. کئی عارفوں کو نظر بھی آتا ہے، ہر آنکھ برابر نہیں ہوتی. کئی گناہگار ہوتے ہیں ہمارے جیسے، میرے جیسے، انہیں دکھائی نہیں دیتا، عارفوں کو نظر بھی آتا ہے. یہ گلاب کے پھول نہیں ہوتے، یہ غریب کے زخموں کی شبیہ ہوتی. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اگر جانور بھی رسول کی اولاد سے وفادار ہو تو ہم اس کی بھی عزت کرتے. یہ رسول کا پالا ہوا تھا. پہلی دفعہ جب حسین بیٹھا تھا تو صحابی نے روکا تھا، یا رسول اللہ حسین سے کہو کسی اور گھوڑے پہ بیٹھے، اس پر نہ بیٹھے، کیونکہ ذوالجناح شوخ ہے. شوخ کا مفہوم سمجھتے ہو؟ جو سوار کو گرا دے. حسین فرماتے ہیں بیٹھوں گا تو اسی پر، ورنہ نانے کے کندھے ہیں میرے لیے. نیت کر کے استبل میں قدم رکھا. ذوالجناح نے باغیں توڑنی اپنی، بجلی کی رفتار میں دوڑتا ہوا آیا، شبیر کے پاس آ کے گھٹنے موڑ دی. سید دیکھ کے فرماتا ہے اسی کو شوخ کہتے ہیں. اس نے کسی اور کو اس لیے نہیں بیٹھنے دیا، یہ بنا میرے لیے. سارا دن باتیں کرتے تھے حسین اور ذوالجناح. جب صحابی آتے تھے نا وہ کہتے تھے مولا حسین آج تیسرا دن ہے ذوالجناح پانی نہیں پی رہا. حسین آتے تھے، پیار کرتے تھے، کہتے تھے ذوالجناح ابھی موسم دور ہے، تو نے ابھی سے تیاریاں کرنا شروع کر پہلی مرتبہ حسین بیٹھے تو رسول اللہ نے بٹھایا اور علی نے رکاب کو پکڑا. صحابی پیچھے چلے. لو مدینے کی گلیوں میں حسین کا گھوڑا لے کر عالمین کا رسول چل رہا. کچھ دیر گزری کہ ام ایمن آ گئی رسول کے پاس. کہنے لگی یا رسول اللہ بطول کہہ رہی ہے، زیب بھائی جو امام صاحب کے عزادار بیٹھے ہو اس فکرے کو غور سے سننا، بطول فرما رہی ہے اللہ حسین کو لمبی زندگی دے، یہ بڑیاں سواریاں کرے گا، لیکن میں دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہوں گی، میں باہر نہیں آ سکتی. حسین سے کہے ذرا گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا میرے گھر کے اندر آئے، میں دیکھوں تو صحیح میرا غریب لگتا کیسے ہے. کھلی بدر. امام حسین تو میں سے کہوں کے علاوہ کسی کا میں جو حسین کو روتا، امام رضا فرماتے ہیں ہر آنکھ قیامت کے میدان میں روئے گی، لیکن جو دنیا میں حسین کو روئے گا اللہ اسے قیامت والے دن نہیں رونے دے گا. ذوالجناح پہ بیٹھے بیٹھے قریب زہرا گھر کے اندر داخل ہوا. فاطمہ زہرا نے اپنی تطہیر کی چادر کو کھولا. زینب عالیہ نے جو اٹھا کے بطول کی چادر میں رکھے. ذوالجناح بطول کی عزت سے واقف تھا، گردن جھکا کے روتا رہا. بطول جو کھلاتی رہی، جو کھا کے فارغ ہوا، گردن پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرا ادھار یاد رکھو. کربلا کے میدان میں جب میرا غریب گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے، ہو گیا وعدہ، گزر گیا وقت، آ گیا 10ویں محرم کا دن، غریب گھر سے باہر نکلا. یہ جو حسین کے ماتمی بیٹھے ہو، جب شیخ جی یہ جو ماتمی حلقہ بناتے ہیں، مجھے بی بی فاطمہ الزہرا کی قسم یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ خیمہ حسینی کی سنت ہے. حسین کی بہنیں آخری وقت میں جب غریب جانے لگا تو ایک مرتبہ حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی. اب آ گئی، اب حلقہ بناتی ہے تو درمیان سے گزر جا. غریب درمیان سے گزرا، بیبیوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا. میر انیس فرماتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. غریب باہر نکلا، ذوالجناح کو تیار دیکھا، جسے رونا نہ آئے اس کے آگے منت کرتا ہوں تمہیں بطول کا واسطہ. ہو سکتا ہے کبھی ذاکر نہ رلا سکے، کبھی تمہیں رونا نہ آئے، لیکن جب حسین کی شہادت ہو پھر رونا نصیب کا. لیکن حیران نہیں ہونا، گردن جھکا لیا کرو، آہستہ آہستہ کہتے رہا کرو واہ غریبا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے جس میں وحدت روئی ہے، یہ
شہادت عظما ہے جس میں فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے، جس میں سورج کو گہن لگا ہے، جس میں زمین سے آج تک جا کے دیکھو کتنے گواہی دینا مومنین، 10ویں محرم کو کتنی خاک شفا کی تسبیح ہے جو لال ہو جاتی ہے۔ حسین کو تو مٹی نے رونا نہیں چھوڑا، ہم رونا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اداداران امام مظلوم غریب باہر نکلا، دیکھا ذوالجناح تیار کھڑا ہے، فرمایا میرا غازی تو نہیں رہا۔ ذوالجناح کس نے سجایا ہے؟ آباد مولا رقیہ نے، بی بی رقیہ کا نام آیا، حسین رقیہ کے پاس آئے، شہزادی رقیہ کا سر چونگے گا، رقیہ ذوالجناح سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا ذوالجناح کیسے سجاتے ہیں؟ رو کے کہتی ہے مولا کل رات خیمے میں عباس آیا، ماتم کرنا، ماتم کر کے ماتم کر، کل رات خیمے میں غازی آیا تھا، غازی نے مجھے فرمایا رقیہ زہرا کی اولاد میں مشکل بن گئی ہے، میرے بعد زینب کا عباس تو ہے۔ سنا ہر کسی نے سمجھا کوئی کوئی ہے، رقیہ میرے بعد زینب کے لیے عباس بن جانا۔ خدا حافظ کہہ کے غریب 2 مرتبہ چڑھنے کی کوشش کی، ایک ہے امامت کی طاقت، لیکن طاقت امامت استعمال کی جاتی تو 9 لاکھ کا لشکر کیا تھا حسین کے سامنے۔ 2 دفعہ غریب نے چڑھنے کی کوشش کی، چڑھ نہیں سکا۔ دعا کرو بادشاہ کبھی اکیلے نہ ہو۔ حسین جیسا بادشاہ سوار دوش نبی آخر پھر کیسے سوار ہوا؟ آپ سارے جانتے ہو 10 کیے تھے مرزا دبیر کے کلام پہ امام حسین نے کہ ٹھیک بھی ہے منظور بھی ہے، اور اس کا شعر سنو، فرماتے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ ایک منٹ میری طرف دیکھنا، جن کی اولاد ہے جن کی نہیں ہے بیویوں نے عطا کرے، لیکن اس جملے میں تصویر کھینچ دی ہے۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، بس ایک بہن نے کیا تھا سوار، بھائی کو بہن نے سوار کیا۔ اور اب قیامت کا جملہ سنا، رونا نہ بھی آئے تو یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ غریب نے وعدوں کو اٹھایا، ذوالجناح کو ایر لگائی، لیکن ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا کہ ذوالجناح تو بھی تھک گیا ہے، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ذوالجناح تڑپا کہ مولا میں تھکا نہیں ہوں، ذرا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھیے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ذوالجناح کے قدموں پر رو رو کے کہتی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح ہمارا کوئی نہیں رہا۔ حسین ابن علی اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا کہ سکینہ میں نے تجھے اللہ سے دعائیں مان کے مانگا تھا، اور اللہ نے مجھے پوچھا تھا حسین سکینہ زیادہ پیاری ہے یا اللہ زیادہ پیارا ہے؟ میں نے کہا تھا مالک 10ویں محرم کے دن تولنا، سکینہ روتی رہے گی، میں اسے جنگلوں میں روتا ہوا چھوڑ کر تیری بارگاہ میں اگر سجدہ آخر کے لیے حاضر نہ ہو جاؤں تو مجھے اپنا عاشق نہ کہنا۔ غریب میدان میں آیا، حسین نے تلوار نکالی، حملہ کرتا تھا اور فرماتے کیا تھے، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا۔ قیامت تک حسین شہید نہ ہوتا، یہ تو اللہ کی آواز آئی، حسین بس، حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تو کو آزما چکے، بس اے حسین بس، باقی جو ہے وہ ظلم کی بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے۔ ماتم کر کے آخری جملہ
کچھ امتحان چھوڑ دے. کچھ امتحان چھوڑ دے سجاد کے لیے. اس کی آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں تجھ سے راضی ہو گیا, اب تو مجھ سے راضی ہو جا. تیری رضا میرے قتل میں. انا للہ وانا الیہ راجعون. جتنا میرا جگر اجازت دے گا میں آخری جملہ اسی طرح بیان کروں گا. اب عالم کیا ہے؟ زخمی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں حسین اور گردن جھکی ہوئی ہے. فوجوں نے دیکھا تلوار نیام میں ہے. گئی ہوئی بے غیرت فوج واپس آئی. اللہ لعنت کرے سنان ابن انس پر. اس بے غیرت نے قریب سے گزر کے برچھی کا پھل حسین کی اجرکم اللہ مولا تیرے آنسو قبول. اب یہ وہ مرحلہ شہادت عظمیٰ ہے. او میرے بچے رونا نہ, نظریں جھکانا. کبھی زندگی میں کوئی پڑھے حسین کی شہادت میں حیران ہو کے نہ دیکھنا. حسین کی شہادت میں رونا نہ, نظریں جھکا لینا اور اللہ سے رونے کی توفیق مانگنا. غریب کے پہلو میں برچھی لگی, برچھی کے پھال کو حسین نے نکالا, خون کا فوارہ نکلا. ابھی اسے پھینک رہے تھے, یہ ایک ظالم کا تیر ماتھے پہ لگا. غریب گھوڑے سے پیچھے کی طرف آیا. یہ چاروں طرف سے کسی نے پتھر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے نیزے کو چھپویا. دیوار کعبہ زمین پر گرنے لگی. اللہ کا عرش فرش پہ گرا. شبیر کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. حسین زمین پر تشریف لائے. تپتی ہوئی ریت پر غریب زہرا نے سجدے کے لیے ماتھا رکھا. ادھر سے شمر پہنچا, ادھر سکینہ پہنچ گئی. خدا لعنت کرے شمر بے غیرت پر. ایک منٹ میری طرف دیکھنا. ساری دنیا کہتی ہے ضربیں چلائیں. مجھے بطول کی چادر کی قسم, اس کتے کے بچے نے حسین کو ایسے ذبح نہیں کیا. اس نے حسین کو اس انداز سے خنجر مار مار کے ذبح کیا ہے. 4 قدم پہ سکینہ قاتل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر, او میرے بابا کو دامار, او ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. اس لیے تو شمر کتے سے کسی نے پوچھا تھا تو نے حسین کو مارنا تھا, خنجر تو تیز کر لیتا. بے غیرت کہتا ہے میرا خنجر کون نہیں تھا. کہ خنجر تیز تھا تو ضربیں تیرے کی لگی. حرامی کہتے میں کیا کروں, جب میں خنجر مارتا تھا تو کسی پردے دار بی بی کے 2 ہاتھ میرے خنجر کے نیچے آ جاتے تھے. آواز آتی تھی نہ مار, اور میں نے چکیا 20 کے. بابا دی ٹنڈی کو نہیں رون دیں دے. ہائے مینڈا مظلوم بابا دی ٹنڈی کو نہیں رون دیں دے. ہائے مینڈا مظلوم بابا دی ٹنڈی کو نہیں رون دیں دے. ہائے مینڈا مظلوم بابا دی ٹنڈی کو نہیں رون دیں دے.